آپ کا پورا نام؟ الیاس شرف الدین۔ اچھا، نام تو جانتا ہوں اور بہت کچھ پڑھتا ہوں آپ کو، الحمدللہ سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھ کر کے اور حکمت اور موعظۃ حسنہ سے جو آپ اپنا خطاب کر رہے ہیں اس میں مزید آپ کو اور توفیق دے، آمین۔ میں ہمارے دوست الیاس شرف الدین صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ میں ان کو ٹی وی چینلز پہ دیکھتا رہا ہوں، ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت عطا فرمائے، آپ کے بیان میں زور عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہر دم سرگرم رہتے ہیں دینی کام اور صحیح قرآن و سنت کی دعوت پیش کرنے کے لیے، بہت اچھا جذبہ ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا، ابھی چند سال پہلے ماضی کی طرف جائیں تو ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے علماء تھے جو مرد خلائق سے ہر علم میں، حدیث میں، تفسیر میں، نحو میں، بلاغت میں، پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون مرجع ہے علم میں، تو ایک نہیں کئی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج اس وقت یہ حال ہے کہ اگر پوچھا جائے علم حدیث جو ہمارا سورہ الیاس ہے جس پر ہم فکر کرتے ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب سے حدیث مبارکی کے بعد اگر کوئی مرجع حدیث میں کوئی پوچھتا ہے کہ حدیث میں مرجع اس وقت کون ہے تو ہم کو بالکل چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے اور چیز جو ہے ہم پر فٹ آ رہی ہے جو بخاری مسلم روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو ایسے اٹھا نہیں دے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر کے اس علم کو ایسے ایسے اٹھائے وہ وقت آ رہا ہے۔ اس لیے ہماری طلبا سے اپنے یہاں میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا ہوں اور وہاں لوگوں نے بہت شکایت کی کہ بس جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے کو، میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خلا پیدا ہو گیا ہے، اچھے علماء نہیں مل رہے ہیں، جو علماء نہیں ہے، علم نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو لوگوں کو دعوت کیا دیں گے۔ اور جیسے ابھی اسپیچ میں بھی ریاض بھائی کہہ رہے تھے کہ کتابی دنیا سے ٹیکنالوجی میں آنے کی ضرورت ہے، ہاں، کیونکہ کتاب آج 1% پڑھتے ہیں تو 99% جو ہے نا موبائل کی دنیا اور ویب سائٹ کی دنیا میں ہے۔ تو علماء کا جو پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب رہے گا اور مدینے میں ماشاءاللہ علماء کے یہ ہے کہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے علم اور دعوت سے زیادہ عمل سے ہے، تو اس لیے علماء کو باعمل ہونا چاہیے، اپنے حسن کے اخلاق اور حسن عمل سے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ لوگ جو ہے لوگوں کے عمل کو دیکھ کر کے وہ دعوت کو تبلیغ اس لیے نہیں کرتے، وہ اپنے عملی کردار سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے تھے۔ اس لیے علماء کو ضرورت ہے کہ پہلے وہ جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ اس لیے کہتا ہے کہ علم کے محفوظ رکھنے کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ حسن الالقاء، حسن استماع، غور سے سننا، کان اصغاء کی غور سے بات سننا، اور تیسرے کیا ہے؟ سننے کے بعد جو ہے خاموش رہنا۔ پہلے یہ ہے کہ استاد کے پاس گئے تو خاموش رہیں، پھر اس کے بعد اس کی بات کو غور سے سنیں، پھر جو سنیں اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس سے زیادہ عمل یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ 5واں آخری چیز ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ مرجع علماء پھر سے کھڑا کر دے۔ آپ لوگ کھڑے رہیں گے تو اچھا رہیں گا، نہیں تو ہمارے کو عالم سمجھ رہے لوگ پرابلم یہ ہو جاتا تو سمجھ رہے نا پلیز۔ کوئی سرٹیفکیٹ سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کے پاس کون سی سرٹیفکیٹ تھی؟ بڑے بڑے علماء جو ہمارے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھی، وہ سن کر کے سیکھ کر کے دروس میں حاضر ہو کر کے اور وہ عالم بنے تھے، لیکن وہ اپنے اپنی جگہ پر یہ کہ وہ تھے کیا نام، داعیہ بھی تھے، ایک علم کے پہاڑ بھی تھے۔ شیخ اسلام کے مشہور معروف اسکالر جناب الیاس شرف الدین صاحب کا استقبال کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے اس دعوت سینٹر میں روشنی کی ماشاءاللہ پھر سے استقبال ہے اس دعوت سینٹر میں کہ تشریف لائے۔ اہلا وسہلا و مرحبا۔ ایک مشہور مبلغ داعی اسلام وقت کے تقاضوں کے مطابق
کیونکہ اللہ نے ہر ایک انسان میں اپنی اپنی کوالٹی رکھی ہے، ہر ایک، اور ہر ایک کی ضرورت ہمیں، جو اس وقت ہمارے محترم مکرم مہمان اس وقت جو میڈیا پہ اور چینل جو سیٹلائٹ چینلز ہیں دوسری جگہوں پہ بڑا حکیمانہ اسلام کی ریپرزنٹیشن اس کو پیش کر رہے ہیں، اللہ نے وہ ان کے نام دی. اسی لیے ایسے عالم کی مبلغ کی قدر کرنا اسلام کی قدر ہے. علماء کی شان صورت بڑھتی ہے جب ہمارے پاس اس قسم کے مبلغ ہوں. تو ہمیں جب معلوم ہوا کہ الیاس شرف الدین صاحب جو خاص طور پہ میڈیا کے اوپر اسلام اور مسلمانوں کا دفاع بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور بڑی جرأت کے ساتھ مسلمانوں کا اور اسلام کا دفاع کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج انہوں نے ہماری مجلس کو رونق بخشی ہے. اور ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت جو الیکٹرانک میڈیا جس کا تعلق ہے یا پرنٹ میڈیا سے جس کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں. اللہ آپ کی شخصیت، آپ ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے آپ کا تعلق، علمی خانوادے سے آپ کا تعلق، آپ کے بھائیوں میں بچوں میں علماء اکرام موجود ہیں. آپ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا پریوار اور آپ کا گھرانہ الحمدللہ دینی خدمات کے لیے وقف ہے، اور اسی خدمات کی ایک کڑی، انوکھی کڑی آپ نے شروع کی ہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں قدم رکھ کر، کیونکہ مختلف طریقے سے مختلف انداز سے الحمدللہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن آپ شخصیت جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے تجربات سے ہم آج فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. شیخ صاحب کا خطاب آپ کو سنا، اللہ رب العزت خیر عطا فرمائے. ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یہ مرکز جو ہے خاص طور پر بڑا اسپیشل اور سینسیٹیو جگہ ہے. یہاں تک بھی شیخ صاحب کا شکریہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی آواز پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ پہنچائے گا.